یہ ہے وقت میڈیا اور آپ دیکھیں گے ہندوستان کے شہر گلبرگہ میں ہوا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ جو حیدرآباد دکن کے مشہور شاعر جناب سلیمان خطیب صاحب کی یاد میں منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں شرکت کی آپ سب کے محبوب عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب پروفیسر وسیم بریلوی صاحب نے گلبرگہ کے مشاعرے کا ان کا یہ تیسرا ویڈیو ہے۔ کیا خوبصورت اشعار کہے ہیں، دیکھیے اور مزہ لیجئے، لیکن اس سے پہلے کہ ان کو سنیں ان کی سنیے پہلے۔ یہ پروگرام آپ تک لا رہے ہیں جینگو بنانا۔ جی ہاں، جینگو بنانا آ گیا دنیا کا پہلا انتاکشری اور گیمز کا ایپ۔ 60 سال کے بوڑھے یا 16 سال کے جوان، آپ سب کے لیے ہے جینگو بنانا کا یہ پیغام۔ آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں جینگو بنانا۔ جی ہاں، جینگو بنانا گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں، لکھیں JANGOBANANA اور کھیلیں انتاکشری اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے سے کبھی بھی۔ سنے سنائے فلمی گیت اور مزہ لیجئے رومانٹک سیٹ اور فنی شاعری کا، ساتھ ہی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر۔ کیا لاج رکھی ہے میری گمراہی کی، انسان و خدا کے رشتے پر میرا یہ شعر۔ اس نے کیا لاج رکھی ہے میری گمراہی کی کہ میں بھٹکوں تو بھٹک کر بھی اسی تک پہنچوں۔ یہ اس طرح سنیں گے تو ہم جان نکال کے رکھ دیں، ہم تو صبح تک پڑھ سکتے ہیں، وہ آ بھی سکتے ہیں ہوا میں۔ بالکل آئیں گے، پھر شاعری ضرورتوں کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، پھر آئیں گے واپس یقیناً۔ اس نے کیا لاج رکھی ہے میری گمراہی کی کہ میں بھٹکوں تو بھٹک کر بھی اسی تک پہنچوں، کہ میں بھٹکوں تو بھٹک کر بھی اسی تک پہنچوں۔ ایک شعر اس روحانی سرزمین پر پیش کرنے کی جسارت کرو، سنیے موئی بھائی، کہ قطرہ ہونے کی سعادت کوئی مجھ سے پوچھے۔ قطرہ ہونے کی سعادت، صاحبان دل سنیں یہ شعر، کہ قطرہ ہونے کی سعادت کوئی مجھ سے پوچھے، میں نے اپنے لیے دریا کو پریشان دیکھا۔ قطرہ ہونے کی سعادت کوئی مجھ سے پوچھے، میں نے اپنے لیے دریا کو پریشان دیکھا، میں نے اپنے لیے دریا کو پریشان دیکھا۔ اب آئیے آپ سننے کے موڈ میں آئے تو میں یہاں سے بات شروع کرتا ہوں کہ روشنی سے ہیں دامن بچائے، روشنی سے ہیں دامن بچائے، کتنے خوددار ہوتے ہیں سائے۔ واہ، روشنی سے ہیں دامن بچائے، کتنے خوددار ہوتے ہیں سائے، کتنے خوددار ہوتے ہیں سائے۔ شعر سنیے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے بڑے کہاں ہو جاؤ گے۔ کیا کہنے، بہت اچھے وسیم صاحب۔ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے بڑے کہاں ہو جاؤ گے، ارے پتلی گلیوں سے نکلو تو کھلی سڑک پر آؤ گے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، مبارک مبارک۔ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے بڑے کہاں ہو جاؤ گے، پتلی گلیوں سے نکلو تو کھلی سڑک پر آؤ گے۔ اب ایک شعر سنیے کہ میں بولتا گیا ہوں وہ سنتا رہا خاموش۔ جس شاعری کے لیے اس خاکسار کو آپ یاد فرماتے ہیں، سنیے کہ میں بولتا گیا ہوں وہ سنتا رہا خاموش، ایسے بھی میری ہار ہوئی ہے کبھی کبھی۔ واہ 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 واہ۔ میں بولتا گیا ہوں وہ سنتا رہا خاموش، ایسے بھی میری ہار ہوئی ہے کبھی کبھی، ایسے بھی میری ہار ہوئی ہے کبھی کبھی۔ اب مطلب سنیے کہ شام تک صبح کی نظروں سے اتر جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ گلبرگہ ہے، میں مصرع پیش کر رہا ہوں، غزل والے محسوس کریں گے کہ یہ مصرع جو ہے 40-50 سال کی ریاضت کے بعد ہی ہو سکتا ہے، کہ شام تک صبح کی نظروں سے اتر جاتے ہیں، شام تک صبح کی نظروں سے اتر جاتے ہیں، اتنے سمجھوتوں پہ جیتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ شام تک صبح کی نظروں سے اتر جاتے ہیں،
शर्तों पे इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं, फिर वही तलखी हालात मुकद्दर ठहरी, फिर वही तलखी हालात मुकद्दर ठहरी। अरे नशे कैसे भी हो कुछ दिन में उतर जाते हैं, फिर वही तलखी हालात मुकद्दर ठहरी, नशे कैसे भी हो कुछ दिन में उतर जाते हैं। दो शेर ये भी मुलाहिजा फरमा लें। अब आप शायरी सुन रहे हैं तो पूरी ज़िंदगी की खिदमत के कुछ नमूने आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मतला सुनिए कि क्या बताऊँ, सुनिए क्या बताऊँ कैसा खुद को दरबदर मैंने किया। सुनिएगा इस शेर का इंसाफ कीजिएगा स्टेज के साथ कि क्या बताऊँ कैसा खुद को, वही भाई क्या बताऊँ कैसा खुद को दरबदर मैंने किया, उम्र भर किस किस के हिस्से का सफर मैंने किया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या मतलब क्या है वसीम साहब, वाह वाह। क्या बताऊं कैसा खुद को दरबदर मैंने किया, उम्र भर किस किस के हिस्से का सफर मैंने किया। तू तो नफरत भी न कर पाएगा इस शिद्दत के साथ, तू तो नफरत भी न कर पाएगा इस शिद्दत के साथ, जिस बला का प्यार तुझसे बेखबर मैंने किया। तू तो नफरत भी न कर पाएगा इस शिद्दत के साथ, तू तो नफरत भी न कर पाएगा इस शिद्दत के साथ, जिस बला का प्यार तुझसे बेखबर मैंने किया। एक पुरानी गज़ल के कुछ शेर याद आ रहे हैं मगर शायद उससे हम आंग हो जाएं आप बहुत। अब मैं पेश कर दूंगा जो आपका हुक्म होगा, मुलाहिजा फरमाएं, ज़रूर तामील होगी। और ये शेर सुन लीजिए अगर आप इजाज़त दें कि चलिए मेरे जहन से हाँ एक शेर याद आया कि मोहब्बत में ज़रा सी बेवफाई तो ज़रूरी है। मोहब्बत में ऊपर वाले का करम है कि शेर कुल्लिये बन गए हैं। मैं उसी तरह के शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि मोहब्बत में ज़रा सी बेवफाई तो ज़रूरी है, वही अच्छा भी लगता है जो वादे तोड़ देता है। मोहब्बत में ज़रा सी बेवफाई तो ज़रूरी है, वही अच्छा भी लगता है जो वादे तोड़ देता है। और ये मतलब सुनिए कि मोहब्बत में ज़रा सी बेवफाई तो ज़रूरी है, वही अच्छा भी लगता है जो वादे तोड़ देता है। ज़हन से करता है। चलिए और कुछ शेर सुनाता हूँ आपको। मुलाहिजा फरमाए कि तुम्हारा साथ भी छूटा तुम अजनबी भी हुए। वो तो आप जगजीत जी से सुन चुके हैं, मुझसे दूसरी शब्द सुनिएगा कि मैं पेश करता हूँ कि देखिए जहन से मेरे उतर जाता है कि तुम्हारा साथ भी छूटा तुम अजनबी भी हुए, मगर ज़माना तुम्हें अब भी मुझ में ढूंढता है। वाह 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 वाह। अब शायरी सुन रहे हैं तो शायरी सुनो, मोहब्बत से सुनोगे मोहब्बत से सुनाऊंगा। तुम्हारा साथ भी छूटा तुम अजनबी भी हुए, मगर ज़माना तुम्हें अब भी मुझ में ढूंढता है। अब एक शेर और मुलाहिजा फरमा लें कि हमारे दिल में भी झांको अगर मिले फुर्सत। क्या कहने, हमारे दिल में भी झांको। ये अहले तसव्वुफ की ज़मीन है कि हमारे दिल में भी झांको अगर मिले फुर्सत, हम अपने चेहरों से इतने नज़र नहीं आते। वाह वाह वाह। हमारे दिल में भी झांको अगर मिले फुर्सत, हम अपने चेहरों से इतने नज़र नहीं आते, हम अपने चेहरों से इतने नज़र नहीं आते। मुलाहिजा फरमाए कि मैं उससे नज़रें मिलाते हुए भी डरता हूँ। मैं उससे नजरें मिलाते हुए भी डरता हूँ। लौटाइए ये शेर कि मैं उससे नज़रें मिलाते हुए भी डरता हूँ कि आंखों आंखों में वो जहन पढ़ने लगता है। क्या कहने असीम साहब, क्या कहने। बात तो आप मैं उससे नज़रें मिलाते हुए भी डरता हूँ कि आंखों आंखों में वो जहन पढ़ने लगता है, कि आंखों आंखों में वो जहन पढ़ने लगता है। मैं उससे नज़रें मिलाते हुए भी डरता हूँ कि आंखों आंखों। ये गज़ल और सुन लीजिए, उसके बाद तर्जुमे से सुनाई देता हूँ। मुझे हुक्म है इस गज़ल के लिए, आप तक पहुँच चुकी होगी, ये मगर पेश किए देता हूँ कि हज़ार कांटों से दामन छुड़ा लिया मैंने। वाह 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 वाह। हज़ार कांटों से मैंने दामन छुड़ा लिया मैंने, अना को मार के सब कुछ बचा लिया मैंने। बहुत वाह वाह। हज़ार कांटों से दामन छुड़ा लिया मैंने, वाह वाह वाह। अना को मार के सब कुछ बचा लिया मैंने, अना को मार के सब कुछ बचा लिया मैंने। कहीं भी जाऊं नज़र में हूँ एक ज़माने की, कहीं भी जाऊं नज़र में हूँ एक ज़माने की,
یہ کیسا خود کو تماشا بنا لیا. واہ واہ. دیکھیے آپ کی داد بہت دھیمی پڑ رہی ہے. ہاں مجھے ساری قوت جو ہے وہ آپ کے اختلاف سے ہوگی، کیونکہ ہم ٹوٹے پھوٹے لوگوں کو آپ کا شعر میں شرکت جو ہے وہی زندہ رکھتی ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ آپ میں ہے. اگر آپ چاہیں گے تو ہم دل نکال کے رکھ دیں گے، ورنہ تو لفظوں میں کچھ بھی نہیں ہے. لفظوں میں جان جب پڑتی ہے جب بات آپ کے دل پر اثر کرتی ہے. 1000 کانٹوں سے دامن چھڑا لیا میں نے، انھا کو مار کے سب کچھ بچا لیا میں نے. کہیں بھی جاؤں نظر میں ہوں ایک زمانے کی، یہ کیسا خود کو تماشا بنا لیا میں نے. اور آپ کا صدیوں کا المیہ 2 مصروں میں سمیٹتا ہوں. عظیم تھے یہ دعاؤں کو اٹھنے والے ہاتھ، کیا کہنے ہیں، عظیم تھے. عظیم تھے یہ دعاؤں کو اٹھنے والے. چہرے تلاش کیجئے کس کس طریقے سے ہماری خریداری ہوتی ہے الیکشن کے موقع پر، کس کس طریقے سے کن کن کے ہاتھوں بیچے جاتے ہیں، کون کون بیچتا ہے. پیش کرتا ہوں. عظیم تھے یہ دعاؤں کو اٹھنے والے ہاتھ، نہ جانے کب انہیں کاسا بنا لیا. واہ 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 واہ. عظیم تھے یہ دعاؤں کو اٹھنے والے ہاتھ، نہ جانے کب انہیں کاسا بنا لیا میں نے. اندھیرے بیچ میں آ جاتے اس سے پہلے ہی، اندھیرے بیچ میں آ جاتے اس سے پہلے ہی، دیا تمہارے دیے سے جلا لیا. اندھیرے بیچ میں آ جاتے اس سے پہلے ہی، دیا تمہارے دیے سے جلا لیا میں نے. اور شعر ملاحظہ فرمائیے کہ مجھے جنون تھا ہیرا تراشنے کا، تو پھر اس کی معنویت سے آپ جڑ گئے تو آپ کو بھی یاد رہے گا شعر، مجھے بھی خوشی ہوگی کہ عظیم تھے یہ دعاؤں کو اٹھنے والے ہاتھ، نہ جانے کبھی نے کاسا بنا لیا میں نے. مجھے جنون تھا ہیرا تراشنے کا، تو پھر کوئی بھی راہ کا پتھر اٹھا لیا میں نے. واہ واہ واہ. مجھے جنون تھا ہیرا تراشنے کا، تو پھر کوئی بھی راہ کا پتھر اٹھا لیا میں نے. جلے تو ہاتھ مگر ہاں ہوا کے حملوں سے، جلے تو ہاتھ مگر ہاں ہوا کے حملوں سے، کسی چراغ کی لو کو بچا لیا میں نے. واہ 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 واہ. جلے تو ہاتھ مگر ہاں ہوا کے حملوں سے، کسی چراغ کی لو کو بچا لیا میں نے، بچا لیا میں نے. اور یہ 3 شعر بھی سن لیجئے. ملاحظہ فرمائے کہ حادثوں کی زد پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں، حادثوں کی زد پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں، زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت مبارک مبارک وسیم صاحب. حادثوں کی زد پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں، زلزلوں کے. اور ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، چاہے کتنی باتیں ہو جائیں، حالات کتنے بگڑ جائیں، لیکن آخری علاج محبت ہے. آخری علاج جو ہے اس سماج کو بچانے کا محبت ہے. اگر رشتوں کے اندر پائیداری نہیں آئے گی تو کوئی چیز وجود میں نہیں رہ سکتی. ہمارے بچوں کا مستقبل وابستہ ہے. لہذا میں صدیوں کے رشتوں جو ٹوٹتے ہیں بکھرتے ہیں بار بار، ان کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں 2 مصروں میں. حادثوں کی زد پہ ہے تو مسکرانا چھوڑ دیں، زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں، تم نے میرے گھر نہ آنے کی قسم کھائی تو ہے. دیکھیے غزل میں پیش کر رہا ہوں اس کو کہ تم نے میرے گھر نہ آنے کی قسم، بھائی کہ حادثوں کی زد پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں، زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں، تم نے میرے گھر نہ آنے کی قسم کھائی تو ہے، آنسوؤں سے بھی کہو آنکھوں میں آنا چھوڑ دو. تم نے میرے گھر نہ آنے کی قسم کھائی تو ہے، تم نے میرے گھر نہ آنے کی قسم کھائی تو ہے، آنسوؤں سے بھی کہو آنکھوں میں آنا چھوڑ دیں. اور یہ چند مٹھی بھر نفرت کی آوازیں، ان کی عمر زیادہ نہیں ہوتی. ہندوستان کی مٹی محبت کی سرزمین ہے، نفرت برداشت کر ہی نہیں سکتی زیادہ دیر تک. تم نے میرے گھر نہ آنے کی قسم کھائی تو ہے، آنسوؤں سے بھی کہو آنکھوں. اب ان کے لیے شعر پڑھتا ہوں کہ آنسوؤں سے بھی کہو آنکھوں میں آنا چھوڑ دیں. پیار کے دشمن کبھی تو پیار سے کہہ کے تو دیکھ، پیار کے دشمن کبھی تو پیار سے کہہ کے تو دیکھ، ایک تیرا در ہی کیا ہم تو زمانہ چھوڑ دیں. پیار کے دشمن کبھی تو پیار سے کہہ کے تو دیکھ، ایک تیرا در ہی کیا ہم تو زمانہ چھوڑ دیں. اور درد مندی کے، اب یہاں سے آپ کی سنجیدگی کو دعوت دیتا ہوں، محسوس کیجئے اور دعا دیجئے کہ درد مندی کے سبھی رشتے گھرے رہ جائیں گے. غور سے سنیے شعر. درد مندی کے، بھائی سنو،
کہ درد مندی کے سبھی رشتے دھرے رہ جائیں گے، آنسوؤں کا بوجھ اگر پلکیں اٹھانا چھوڑ دیں۔ درد مندی کے سبھی رشتے دھرے رہ جائیں گے، آنسوؤں کا بوجھ اگر پلکیں اٹھانا چھوڑ دیں، آنسوؤں کا بوجھ اگر پلکیں اٹھانا چھوڑ دیں۔ بارشیں دیوار دھو دینے کی عادی ہیں تو کیا، بارشیں دیوار دھو دینے کی عادی ہیں تو کیا، ہم اسی ڈر سے تیرا چہرہ بنانا چھوڑ دیں۔ بارشیں دیوار دھو دینے کی عادی ہیں تو کیا۔ اور دیکھیے بھائی، ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہم تو بزرگان دین کے عاشق، ان کے غلام، ہم تو وہی کہیں گے جو ہمیں وہاں سے ملتا ہے۔ میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں، بڑا خوفزدہ کیا جاتا ہے نادان بیچارے پریشان حال اس تک پہنچنے والے کو۔ میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں، آپ شاعر کر سکتے، یہ وہ فقیرانہ لہجہ ملاحظہ کیجئے کہ بارشیں دیوار دھو دینے کی عادی ہیں تو کیا، ہم اسی ڈر سے تیرا چہرہ بنانا چھوڑ دیں۔ بس خدا جوئی کو عشق و عاجزی درکار ہے۔ سن لو اس فقیر کا یہ تحفہ آپ کی خدمت میں کہ بس خدا جوئی کو عشق و عاجزی درکار ہے، مذہبی آقاؤں سے کہیے ڈرانا چھوڑ دیں۔ بس خدا جوئی کو عشق و عاجزی درکار ہے، بس خدا جوئی کو عشق و عاجزی درکار ہے، مذہبی آقاؤں سے کہیے ڈرانا چھوڑ دیں۔ آخر میں 3-4 شعر پیش کیے دیتا ہوں آپ کے حکم کی تعمیل میں ترنم سے۔ اس شاندار آل انڈیا مشاعرے کو آرگنائز کیا سلیمان خطیب میموریل ایجوکیشنل کلچرل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ گلبرگہ کرناٹکا نے۔ اس ٹرسٹ کو اپنی خدمات دیتے ہوئے 25 سال ہو گئے ہیں۔ جناب سلیمان خطیب دکن کے مشہور شاعر گزرے ہیں، جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو بیدار کیا۔ اس مشاعرے کو آرگنائز کرنے میں اپنا اہم رول ادا کیا جناب تمکین خطیب صاحب نے۔ جناب تمکین خطیب صاحب جناب سلیمان خطیب صاحب کے فرزند ہیں اور ہندوستان سے لے کے امریکہ تک اردو ادب کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھا کرناٹکا کے شہر گلبرگہ میں ہوا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ جو حیدرآباد دکن کے مشہور شاعر جناب سلیمان خطیب صاحب کی یاد میں منعقد کیا گیا تھا۔ امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے، اگر آپ پورا مشاعرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے، ہماری ویب سائٹ پتہ ہے www.mushairalive.com۔ جی ہاں، www.mushairalive.com پر آپ لیٹسٹ مشاعرے دیکھ سکتے ہیں اور آن لائن مشاعرہ بھی سن سکتے ہیں۔ اگر آپ فیس بک پر ہیں تو ہمیں فالو کریں، پتہ ہے www.facebook.com/محفل.مشاعرہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے بھی انٹرنیٹ کی دنیا میں پہنچے تو ہماری ٹیم کو بلائیے، ہمارا موبائل نمبر ہے 09997640286۔ پھر کسی شہر سے کسی اور پروگرام یا کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔